بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، خواجگان چشت اہل بہشت کا تذکرہ اور ان کی روح پرور حکایات اور سبق آموز واقعات ہم سلسلے وار آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ذکر مبارک ہے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سلسلہ چشتیاں میں، خاندان چشت کے شجرے میں جس ذات گرامی کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ سب سے پہلے لفظ ابدال استعمال کیا گیا وہ حضرت ابو احمد ابدال چشتی کی ذات مبارک ہے۔ سلسلہ چشتیہ میں ایک نمایاں ذات اور کئی خوبیوں کے حامل اور صالحین کی علامت، پرہیزگاروں کے پیشوا، متقیوں کے امام، خواجہ کل خواجگان حضرت ابو احمد ابدال۔ آپ کئی واقعات ان کے سماعت فرما چکے ہیں محفل سما کے متعلق، اس سے قبل بھی آپ کے احوال میں گفتگو کی گئی، اور صاحب سیر الاقطاب حضرت شیخ اللہ دیا چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ محفل سما کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے۔ چونکہ یہ محفل سما کا معاملہ ایسا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں شروع ہی سے اس میں دو گروہ ہیں، ایک قائلین کا ہے اور ایک مانعین کا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سما سنتے ہیں، سما کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اس کو ناجائز، حرام، بدعت اور نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو واقعہ حضرت شیخ اللہ دیا چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ اس دور کے مشہور وزیر فضل بن یحییٰ برمکی، جو سلطنت بنو عباس کا ایک نمایاں وزیر تھا اور بہت مشہور شخصیت، فضل بن یحییٰ برمکی، اس کے حوالے سے یہاں پر حضرت شیخ اللہ دیا چشتی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ محفل سما کرتے تھے، اور فضل بن یحییٰ برمکی کو علماء نے بھڑکایا اور آپ کے خلاف کیا، اس نے آپ کی سما سے انکار کیا، یہاں تک کہ جو ہے چند دن گزرے، بیمار ہوا اور اٹھنے کی امید نہ رہی، تو رسول گرامی وقار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن یحییٰ برمکی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے فضل، تو نے یہ کیا کیا ہے کہ تو نے ابو احمد ابدال چشتی کے سما پر اعتراض اور انکار کیا؟ یہ انکار گویا مجھ پر اور مشائخ سے انکار ہے، یعنی تمام مشائخ سنتے ہیں ان کے سلسلے کے، ان سے اور مجھ سے انکار ہے۔ جب تک کہ تو توبہ کر کے ان کی مجلس سما میں حاضر نہیں ہوگا، صحت نہیں ہوگی۔ خواب سے بیدار ہو کر فضل برمکی دوڑتا ہوا حضرت ابو احمد ابدال چشتی کی محفل میں حاضر ہوا۔ محفل سما چل رہی تھی، وہ ایک کنارے پر کھڑا رہا۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی کی نگاہ کیمیا اثر اس کے اوپر گری اور کہا، فضل کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت صحت یابی کے لیے حاضر ہوا ہوں، دعا فرمائیے۔ آپ نے توجہ فرمائی اور کہا کہ محفل سما میں بیٹھ جاؤ، تم نے سما کا انکار کیا، اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ فضل برمکی نے سر زمین پر رکھ کر عرض کیا کہ حضرت، جیسے میں نے کیا تھا ویسے میں نے سزا پائی، مجھ سے خطا ہوئی، معافی کا طلبگار ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو سما سنتے ہیں وہ بلا شبہ اسرار الہی ہے۔ پھر حضرت نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر پھیرا تو فوراً صحت یاب ہو گیا، گویا کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ اس واقعے کا مشاہدہ کرنے کے بعد 700 کفار مشربہ اسلام ہوئے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی بزرگان جن کی کرامتیں ہیں، تبلیغ دین متین میں بھی ایک بڑا کردار رہا کرامتوں کے حوالے سے۔ انبیاء اکرام کو جیسے معجزے دیے گئے ہیں، اولیاء امت کو اللہ نے کرامتیں عطا فرمائی ہیں، معجزات کے ذریعے دیکھ کر کفار مسلمان ہوتے، اسی طرح بعد کے ادوار میں کرامتوں کو دیکھ کر اسلام لانے کا ایک تسلسل ہے۔ بہت سارے لوگ یا جو اپنے آپ کو جدید تعلیمی یافتہ سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، وہ کرامتوں کے حوالے سے جو ہے بہت ہی منفی اثرات رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کرامتوں کی حیثیت کیا ہے؟ کرامتیں اپنی جگہ ایک مقام و مرتبہ رکھتی ہیں، جیسے انبیاء اکرام کے معجزے ہیں، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اسی طرح کرامتوں کا بھی معاملہ ہے، اور کرامتوں کا
بہت بڑا دخل رہا کفار کو دائرہ اسلام کی طرف لانے کے لیے اور اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر 700 لوگ مسلمان ہوئے، اور آپ آگے دیکھیں گے کہ آپ کے 79 مرید ایک مرتبہ تھے، جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، دریا دجلہ پر پہنچے، کشتی موجود نہ تھی۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حلقہ بناؤ ذکر کا، جیسے گول حلقہ بناتے ہیں، بعض کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں، بعض بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کھڑی ہوئی حالت میں، بیٹھی ہوئی حالت میں اور لیٹی ہوئی حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ انسان یا کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ صوفیاء اکرام نے بعض کھڑے ہو کر ذکر کیا، بعض بیٹھ کر، اور بعض جب استراحت فرماتے ہیں بستروں پر بھی وہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سنت نبوی اور اللہ کے فرمان کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں عملی طور پر داخل کیا۔ تو یہاں پر حلقہ بنایا گیا اور ذکر کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ تمام لوگ دریا پار ہو گئے۔ اس وقت وہاں پر 24 کفار تھے جنہوں نے دیکھا یہ کرامت، سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور وہ سب بھی حضرت کے طفیل بلا کشتی دریا پار ہو گئے اور اپنی عبادت و ریاضت میں آگے چل کر شیخ کامل ہو گئے۔ تو یہ اللہ والوں کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رکھنے والوں کا صلہ ہے۔ کافر تھے، مشرک تھے، خائل ہوئے کرامت دیکھ کر اور آپ کی ہمراہ ہوئے، اسلام قبول کیا، اللہ نے انہیں مقام ولایت سے سرفراز فرمایا۔ یہ سعادت بزور بازوں نے تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ چیزیں انسان کو اپنی طاقت سے نہیں ملتی جب تک کہ اللہ نہ بخشے۔ ایک دن حضرت ابو احمد ابدال چشتی سفر کرتے ہوئے اس جگہ پر گزرے جہاں کفار اور مشرکین کی بستی تھی، آبادی تھی، ان لوگوں کا شیوا تھا، اگر کوئی مسلمان اس طرف سے گزرتا تو وہ اس کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے، مال و اسباب چھین لیا کرتے، اس کو قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، اور کافروں کا لباس پہن کر اکثر لوگ جو ہے وہاں سے گزرتے تاکہ اپنی جان کی حفاظت ہو جائے۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی یہ تو صوفی منش تھے، صوفیاء اکرام تو سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتے، یہ ان کا خاصہ ہے۔ تو یہ اپنے صوفیانہ لباس میں تشریف لے گئے، ان لوگوں نے پکڑا اور پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ آپ نے فرمایا بحمدہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کفار نے کہا ہم کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑتے اور اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں، اگر کوئی واقعی مسلمان ہو تو اسے آگ نہیں جلائے گی، پھر ہم لوگ اسی کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا بلا شبہ اگر کوئی مسلمان سچے دل سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو آگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس ان کافروں نے حضرت ابو احمد ابدال چشتی کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا۔ آپ آگ کے اندر تشریف لے گئے، مصلی مبارک کو بچھایا اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی نماز پڑھنا تھا آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور یہ منظر دیکھ کر کافر حیران ہو گئے، اور تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر آپ کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں آئے۔ یہ لوگ تعداد میں کل 10,000 تھے، 10,000 کا مجموعہ تھا۔ ان میں سے 100 اشخاص نے آپ کی مستقل طور پر خدمت کی، اور وہ سب کے سب شیخ کامل کے مقام پر فائز ہوئے، جو 100 آدمی جو آپ کی خدمت پہ رہے، باقی تمام تو اسلام قبول کیے اور وہیں پر رہے، وہیں پر سکونت اختیار کی۔ حضرت ابو احمد ابدال چشتی کا وصال مبارک جمادی الثانی 355 ہجری میں ہوا، بعض میں 5 جمادی الثانی تاریخ ہے۔ مصنف سیر الاخطاب نے تاریخ وصال خطب العارفین نکالی ہے۔ تو آج یہ ذکر ختم ہوا حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے طریق پہ چلنے اور ان کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کے عظیم المرتبت نامور جانشین، مرید و خلیفہ اور آپ کی روحانی امانتوں کے امین حضرت خواجہ کل خواجگاں حضرت خواجہ ابو محمد زاہد محترم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر مبارک سے ہم اپنے آپ کو مشرف و مجلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان سے اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔